دلی کے ایک مسلم قبرستان میں ایک قبر کا کتبہ اپنی جانب توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اس پر اردو زبان میں ایک شعر درج ہے: نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موج رفتار ہے نقش قدم میرا۔ لیکن اس شعر کے نیچے جرمن نژاد یہودی خاتون گریٹا فلپس بارڈ کا نام اور ساتھ ہی آپا جان کا لفظ موجود ہے۔ انڈیا کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں کی قبروں کے قریب ہی موجود یہ قبر اور اس کا کتبہ یقیناً غیر معمولی ہے۔ دی مینی لائف ورڈز آف گریٹا فلپس بارڈ نامی کتاب کی مصنفہ مارگریٹ پیرناؤ نے تقریباً ایک دہائی تک جامعہ ملیہ اسلامیہ پر تحقیق کی ہے، جس کے دوران ان کے مطابق متعدد بار فلپس بارڈ کا نام ان کے سامنے آیا، لیکن آپا جان کی زندگی کافی پر اسرار تہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے زیادہ تر طلباء آپا جان اور جامعہ کے لیے ان کی خدمات سے لا علم ہیں۔ میم صاحب سے آپا جان بننے کے سفر کا آغاز 1933 میں ہوا تھا۔ گریٹا فلپس بارڈ کی برلن میں تعلیم حاصل کرنے گئے 3 انڈین شہریوں سے شناسائی ہوئی، جن میں ذاکر حسین، محمد مجیب اور عابد حسین شامل تھے۔ یہ تینوں شخصیات بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں شامل تھیں اور انہوں نے انڈیا کی سیاسی تاریخ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ذاکر حسین انڈیا کے تیسرے صدر بھی بنے تھے۔ اس وقت برٹش انڈیا میں بہت کم یونیورسٹیاں تھیں اور اس سے بھی کم ایسی یونیورسٹیاں تھیں جن کو حکومت کی طرف سے فنڈ نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے میں یہ حضرات چاہتے تھے کہ جامعہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ جب ان کے دوست انڈیا واپس روانہ ہوئے تو فلپس بارڈ بھی ان کے پیچھے پیچھے برلن سے ہندوستان چلی آئیں، لیکن زندگی سے بھرپور جدید برلن سے غربت و افلاس میں ڈوبے ہوئے ملک میں نقل مکانی کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ چند ہی مہینوں کے اندر جامعہ کے لوگوں سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ وہاں کے باقی اساتذہ کی طرح انہوں نے کم سے کم اجرت پر کام کیا اور ادارے کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب انہیں بچوں کے ہاسٹل کی وارڈن مقرر کیا گیا تو انہوں نے آپا جان کا کردار ادا کیا۔ گریٹا فلپس بارڈ نے بچوں کے بالوں کو دھونے اور تیل لگانے جیسے معمولی کام تک بھی کیے۔ پرناؤ کہتی ہیں کہ جب چھوٹے بچے بیمار پڑتے تھے تو وہ اتنی عقیدت سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب وہ جامعہ سے شائع ہونے والے بچوں کے جریدے پیام تعلیم کی اداراتی ٹیم میں شامل ہوئی تو انہوں نے ایسے مضامین لکھے جن میں خواتین کے شوق اور دلچسپیوں پر روشنی ڈالی گئی اور لڑکیوں کو جریدے کے لیے لکھنے کی ترغیب دی۔ جامعہ کے بچوں کے ساتھ اپنے کام کے علاوہ فلپس بارڈ نے جامعہ کے بانیوں کو یونیورسٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے، تقاریر تیار کرنے اور اکثر تدریس اور سیاست سے متعلق تمام امور پر ایک متحرک کے طور پر خدمات انجام دی۔ جرمنی کے ساتھ برطانیہ کی جنگ کے دوران برٹش انڈیا میں جرمن شہریوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور ان کی گرفتاریاں ہونے لگیں۔ فلپس بارڈ کو 1940 میں ایسے ہی ایک کیمپ میں لے جایا گیا۔ ان کی نظر بندی نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن کیمپ میں بھی انہوں نے دوسرے قیدیوں کو خوش کرنے اور بیمار ہونے والوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوٹی چھوٹی تقریبات منعقد کر کے ان کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن کیمپ میں لائے جانے کے چند ماہ بعد ہی فلپس بارڈ کو گیسٹرک السر ہو گیا۔ انہیں علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا اور پھر کیمپ میں واپس بھیج دیا گیا، جہاں وہ تقریباً 1 سال تک رہیں۔ رہا ہونے کے بعد وہ جامعہ چلی آئیں اور اپنا کام جاری رکھا۔ اپریل 1943 میں فلپس بارڈ کی وفات ہو گئی اور انہیں جامعہ قائم کرنے والوں کے خاندانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ گریٹا فلپس بارڈ کی موت کے متعلق سیدہ حمید کہتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان سے میلوں دور فوت ہوئیں، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان تھی جن سے وہ پیار کرتی تھیں۔